کو واپس پلٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ نے نشاندہی کر دی یا رکوع میں جانے کے بعد مجھے بھی یاد آ گیا تو اب مجھے واپس نہیں پلٹنا، کیونکہ سجدہ میں رکوع میں جانے کے بعد سجدہ صاحب تو واجب ہو چکا، اب ہم واپس پلٹ کر کے آتے تو کیوں آتے؟ اگر اس کا ازالہ پلٹنے میں ہوتا تو واپس پلٹ آتے، اس کا ازالہ پلٹنے میں نہیں تھا، اس کا حل سجدہ صاحب ہی تھا، تو وہ سجدہ صاحب واجب ہو چکا، اب اس کو رہنے دیا جائے۔ چلیں صاحب، امام صاحب واپس آ بھی گئے، پیچھے اتنے لقمے ملے کہ امام صاحب بے ہوش ہو گئے، چلو بھائی امام صاحب واپس آ گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ آنا نہیں چاہیے، میں نہیں آیا، لیکن اگر امام صاحب واپس آ جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب امام صاحب دعائے قنوت پڑھیں گے، اب رکوع نہیں کریں گے، وہ سجدے میں جائیں گے۔ یہ مسئلہ تو آپ کو نہیں پتا، آپ نے پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، یعنی آپ اتنا اللہ اکبر بول رہے ہوتے ہیں کہ مسائل تو آپ جانتے ہیں، یہ جو سامنے کھڑا ہوا اس غریب کو کیا آتا ہے؟ اب امام صاحب اگر واپس پلٹے، دعائے قنوت آ گئی، اب اس کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ کہاں جائے؟ سجدے میں چلا جائے، رکوع دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ مسئلہ بھی آپ نہیں جانتے، آپ نے پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، تو میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے گا، آپ بالکل لقمہ دیں، لقمہ دینا محض مؤذن کا کام نہیں ہے، سامع کا کام نہیں ہے۔ جہاں پر خرابی آ رہی ہے ہر بندے کا حق ہے کہ وہ لقمہ دے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہو خرابی کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہو کہ لقمہ دینے کا محل ہے یا نہیں ہے، اور ان چیزوں سے ہم فارغ ہیں۔ نل ہے نل، یہ لفظ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، ظاہر ہے آپ بزرگ لوگ ہیں کہ ہم یا نل ہو گئے۔ میرے بھائی میرا ویسے امامت کراتے کراتے 40 سال کا تجربہ ہے میرے بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے، ہاں، اور پھر ہم طرح کے لوگوں کے اندر سے گزرے ہیں، تو بہرحال یہ بات یاد رکھیے گا، نماز ہو گئی، سجدہ صاحب ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہاں ہمیں ایک مسئلہ ہوگا، ہے یار دیکھ امام صاحب بول گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیں اچھی بات ہے، اگر آپ امام کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں تو ویسے آپ سے امید نہیں ہے، ویسے آپ سے امید نہیں ہے، اگر آپ انسان کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں تو کہ بھول نہیں سکتا، حالانکہ امام انسان ہے، بھول سکتا ہے، امام انسان ہے، بھول سکتا ہے، اور آپ سے غلطی ہو جائے گی تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی ازالہ ہوگا، امام صاحب سے بھی غلطی ہو جائے گی اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا، آپ سے غلطی ہو جائے تو اس کو باہر چوکوں کے اوپر بیٹھ کر کے موضوع سخن نہیں بنانا چاہیے، امام سے بھی ہو جائے تو باہر چوکوں کے اوپر بیٹھ کر کے موضوع سخن نہیں بنانا چاہیے۔ چلیں آج ہم نے سورۃ الجن پڑھی، سورۃ الجن کے شان نزول کے متعلق بہت کچھ ہے، لیکن میں جو ہے آج آپ کے سامنے اس کی ایک دو آیاتیں ہیں جو یہاں پڑھی جاتی ہیں اور بڑی پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد
اللہ کے لیے ہیں. اب غور کیجئے گا، کہنے والوں کا کہنا یہ ہے مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، مساجد اللہ کا نام لینے کے لیے ہیں، مساجد اللہ کا نام پکارنے کے لیے. آپ توجہ میری طرف رکھیے گا. جب یہ ایک پوائنٹ بن گیا تو دوسرا نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ جب مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کو پکارنے کے لیے ہیں، اللہ کا نام لینے کے لیے ہیں، تو سیدھی سیدھی بات ہے مساجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی جائز نہیں ہوگا، مساجد میں یا غوث اعظم کہنا بھی نہیں ہوگا. کیوں کہ مساجد اللہ کا نام لینے کے لیے ہیں، اللہ کو پکارنے کے لیے ہیں. تو تم جن کو پکارتے ہو وہ اللہ نہیں ہے، تو اس لیے مساجد میں ان کا نام لینا ہی سرے سے جائز نہیں. آپ ذرا غور کریں، جو لوگ منع کرتے ہیں انہوں نے مساجد کی پیشانی پر یہی لکھا ہوا ہوتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ. مساجد اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کو مت پکارو. بڑی زبردست بات آگے بھائی صاحب. چلو میرا سوال ہے یار، قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو پھر یا ایھا الرسول کہنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا وہ بھی تو قرآن پاک میں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، یا ایھا النبی کہنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا وہ بھی تو قرآن پاک میں ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یا ایھا المدثر کہنا ہوگا یا ناجائز ہوگا یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، یا ایھا المدثر کہنا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ کہنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا. قرآن اللہ کا کلام ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پڑھنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا. ہمیں بھی تو کوئی بتایا یار، ہمیں بھی تو سارے پر ہم بھی تو اس کا حل ڈھونڈیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، یہ جو لوجک، یہ جو فلسفہ، یہ جو نقطہ اٹھایا گیا ہے یہ سرے سے ناجائز ہے کہ یہ کہہ دینا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مولوی قرآن میں قرآن سر پر رکھ، ابے چل جا تو قرآن سر چھوڑ جا. اگلی بات سنو، قرآن کہتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللفظ دعا یدعو کے معنی ایک ہوتے ہیں پکارنا، اور ایک اس کے معنی ہوتی ہیں عبادت کرنا. تو سیدھی سیدھی بات ہے جب مساجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں تو قرآن یہی کہتا ہے مساجد کے علاوہ بھی اللہ کی عبادت، کسی غیر کی عبادت مساجد کے باہر بھی جائز نہیں ہے، اور کسی غیر کی عبادت مساجد کے اندر بھی جائز ہے. بھائی عبادت کی بات ہو رہی ہے، یہ یا رسول اللہ پکارنے کی نفی کا ہو رہی ہے. بھائی کلمہ تو دین کا مرکز ہے نا، دین کی توحید کی بنیاد ہے نا. تو پھر لا الہ الا اللہ پر دین مکمل ہو جاتا ہے یا محمد رسول اللہ بھی پڑھنا پڑتا ہے؟ اور بھائی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تو رب کی توحید کا ذکر ہے. نماز یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے یا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی پڑھنا پڑتا ہے. قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. اگلا جملہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. جب اللہ کا بندہ وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اب ان سے پوچھو لما قام عبد اللہ،
یہ آیت جس ذات کے لیے اتری تھی وہ تو ذات خدا مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور لما کا عبد اللہ یدعوہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی عبادت کر رہا ہو اور یدعو ہو، کسی غیر کو پکار رہا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی، قرآن کا سیاق بتاتا ہے، قرآن کا سباق بتاتا ہے، قرآن کا پچھلا اگلا مفہوم اور مضمون بتاتا ہے۔ یہاں پر یدعو تدعو کے معنی عبادت کے ہیں، کسی کو پکارنے کے۔ اگلا جملہ فرمایا قل انما ادعو ربی، آپ فرما دو میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ یا مصطفیٰ بھی کسی غیر کو پکار رہے تھے، رب نے منع کیا نہ، یہ جملہ بتا رہا ہے قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دو میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں کسی کو بھی اس ذات کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور امت محمد بھی یہی کہتی ہے، ہم سب ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، اور اس وحدہ لا شریک لہ کے ذات کسی ذات کو، نہ نبی کو نہ ولی کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگلا جملہ سنیے، یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، قل انی لا املک لکم، اے حبیب آپ فرما دو میں مالک نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں، لکم تمہارے، ضرا ولا رشدا، نہ میں تمہاری خیر کا مالک ہوں نہ تمہارے ضرر کا مالک ہوں، میں تو مالک ہی نہیں ہوں۔ بس اے نبی کو مالک و مختار کہنے والوں، اللہ نے نبی کو فرمایا قل لکم انی املک لکم، میں تو بالکل مالک نہیں ہوں، ضرا ولا رشدا، نہ کسی ضرر کا میں مالک ہوں، تمہارے ضرر کا میں مالک نہیں ہوں، ولا رشدا، اور تمہارے خیر کا بھی مالک نہیں ہوں۔ یار ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، سوال یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ نبیوں سے پوچھے گا، اللہ نبیوں سے پوچھے گا بتاؤ تم نے اپنی قوموں کو تبلیغ کی تھی، یہ تبلیغ کرنا یہ رشدہ ہے، تبلیغ نہ کرنا یہ ضرر ہے۔ قیامت کے دن اللہ جس کا مالک نبی کو بنا کر کے بھیجتا ہے، جس کام کے لیے نبی کو بھیجتا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، یہاں جس ضرر کی نفی ہے، جس رشد کی نفی ہے، یہ وہ نہیں ہے جس پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی آتے ہیں، جس پیغام کو پہنچانے کے لیے رسول آتے ہیں۔ فرمایا سنو، ہاں اگر تم نے میرا کلمہ نہ پڑھا، میرے راستے کو اختیار نہ کیا، دین محمدی کو اختیار نہ کیا، میرے فرمان پر عمل نہ کیا، تو میں پھر ذرہ بھر کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اور اگر تم نے میری بات مان لی اور تم نے راہ ہدایت اختیار کر لیا، اس کا تمہیں بھی ثواب ملے گا اور نبی پیغام پہنچانے والے کو بھی ثواب۔ تو یہ کس سے کی نفی ہے؟ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تم جو نبیوں کو پکارتے ہو وہ تو در کے مالک نہیں ہیں، وہ تو رشدہ کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے اگر وہ رشدہ کے مالک نہیں ہیں، وہ درر کے مالک نہیں ہیں، تو قیامت کے دن رب کیوں پوچھے گا ان سے؟ جس سے کہ وہ مالک ہیں وہ پوچھے گا۔ یا تو یہ ثابت کرو رب پوچھے گا نہیں، رب پوچھے گا
تو مطلب یہ ہوا درر کے بھی مالک ہیں اور رشد کے بھی مالک ہیں. ہاں یہ ہے اگر نبی پیغام نہ پہنچائے تو یہ قوم کا جو درر ہے یہ اللہ نبی سے پوچھے گا, اور پیغام پہنچائے یہ جو قوم کا رشد ہے یہ بھی اللہ نبی سے پوچھے گا. میرے بھائی اس سے نبیوں کے مالک اور مختار مجازی ہونے کی نفی نہیں ہوتی. حقیقی راشد رب ہے, حقیقی ضال رب ہے, لیکن ان کی عطا سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کے امر سے نبی بھی راشد بھی ہیں, مرشد بھی ہیں, اور مہتدی بھی ہیں, مہتدا بھی ہیں, مقتدی بھی ہیں, مقتدا بھی ہیں. اللہ ہمیں نبیوں کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.